الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی تر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا خصوصی فضل ہوا، خصوصی کرم ہوا کہ ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کی مقدس ساعات نصیب فرمائی ہیں۔ اس نعمت کی جتنی قدردانی کی جائے یہ کم ہے۔ رمضان مبارک کریم رب کا عظیم تحفہ ہے۔ اس عظیم رب کے اس عظیم تحفے کی ہم سب کو دل و جان سے قدر کرنی چاہیے، اور اس مہینے کے فضائل، اس مہینے کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے آداب کے ساتھ شریعت کے احکامات کی روشنی میں رمضان المبارک کے دن اور رات گزارنے چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں آنے والا یہ رمضان یہ ہمارے حق میں مبارک ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعات، رمضان المبارک میں جہاں اللہ کی رحمت کے جھونکے چل رہے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے کی ناقدری کریں، اس مہینے کی بے احترامی کریں اور اس نعمت کی قدردانی نہ کریں اور ہم اپنا خسارہ کر بیٹھیں۔ تو مسلمانوں یاد رکھیے، یہ مہینہ اپنی عظمت اور بزرگی کے لحاظ سے تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے، جس چیز کی نسبت عظمت والی چیز کی طرف ہو جائے تو چھوٹی چیز بھی عظمت والی بن جاتی ہے۔ مہینے سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ تو جسے اللہ اپنا مہینہ کہے تو اس مہینے کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ کیوں کہا؟ یہ اللہ کا مہینہ کس طرح ہے، شہر اللہ کس طرح ہے؟ تو اس کی بہت سے وجوہات ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ اس معنی میں ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں روزہ دار کے لیے ہر روز صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ بے انتہا گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ ہر رات 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ نے نفل کو فرض کے برابر کیا ہے اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمدردی کا مہینہ ہے، جو غم گساری کا مہینہ ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، جو شکر کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزہ دار کو روزہ افطار کرانے پر اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو اجر روزہ رکھنے والے کو دیا جاتا ہے وہ اجر اللہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی دیتا ہے۔ لمبے چوڑے دسترخوان لگانے والے کو نہیں، ایک بوند پانی پلانے والے کو بھی اللہ جل شانہ یہ عظیم اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش روزہ دار کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ان کی عبادتوں کی چھٹی ہو جاتی ہے کہ آپ نے 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک، عید رات تک میرے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ روزہ دار کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کی سیل لگی ہوئی ہے، کم محنت میں اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رات کے وقت اللہ کے سامنے جمیل نیاز جھکانے پر، ایک سجدے پر اللہ جل شانہ 2,500 نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے اللہ جنت دینا چاہتے ہیں، لینے والا ہے کوئی، اللہ جہنم سے خلاصی دینا چاہتے ہیں، ہے کوئی ماننے والا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آپ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، اس مہینے میں اللہ سے
سے جنت زیادہ مانگو، جہنم سے پناہ زیادہ مانگو، لا الہ الا اللہ کی کثرت زیادہ کرو، استغفار زیادہ کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان کے آنے تک کے لیے سجایا جاتا ہے، یوں مہکایا جاتا ہے، جنہیں نویلی دلہن کو شادی کے وقت میک اپ کرایا جاتا ہے، یوں ہی رمضان کے لیے جنت کو پورا سال سجایا مہکایا جاتا ہے، خوشبوؤں کی دوڑی دی جاتی ہے۔ یکم رمضان آنے پر اللہ کی عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ایک سریلی سی ایک آواز بن جاتی ہے، جنت پکار اٹھتی، اللہ پورا سال ہمیں سجا دیا گیا، مہکا دیا گیا، جنت تیار ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے اندر رہنے والے مقیم ہونے والے بندوں کو مقرر کر دیجئے۔ جنت کی حوریں اپنے بارہانوں سے پکار اٹھی، اللہ پورا سال ہم تیار بنی بیٹھی ہوئی ہیں، ان اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے کوئی خادم مقرر کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ روزہ رکھنے والے کو 100 حوروں کے ساتھ اس کی شادی کرواتے ہیں، اور جنت میں اسے وہ محل دیتے ہیں کہ جو محل یاقوت اور زمرد کا، سونے اور چاندی کا اتنا عظیم الشان، اتنا وسیع ہوگا کہ یہ دنیا جس پہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ اگر اس محل میں رکھ دی جائے تو یوں ہی نظر آئے گی جیسے اس زمین پہ حضور نے فرمایا بکریوں کے چرواہے کا باڑا ہوتا ہے۔ بکری کے چرواہے کا باڑا جو چند لکڑیوں سے اس نے بنایا ہوتا ہے، اوپر پتے ڈالے ہوتے ہیں، اوپر ٹاٹ ڈالا ہوتا ہے، چھوٹا سا جھونپڑی نما اس کا یہ باڑا ہوتا ہے۔ روزہ دار کو اللہ جل شانہ وہ محل دیں گے جو سونے کا بنا ہوگا، جو چاندی کا بنا ہوگا، جو زمرد کا بنا ہوگا، جو یاقوت کا بنا ہوگا، 100 حوروں کے ساتھ اللہ جل شانہ اس کی شادی کروائیں گے۔ وہ محل اتنا بڑا کہ دنیا وہاں پہ ایسے لگے گی جیسے دنیا پہ بکریاں چرانے والے کا بڑا ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے نا، عام مہینہ تھوڑا ہی ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا لفظ بھی اپنی بزرگی پر دار ہے۔ رمضان کا لفظ رمضان سے نکلا ہے، رمضان عربی میں جلانے کو کہتے ہیں۔ رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان میں بڑے سے بڑے گناہ گار کے گناہوں کو اللہ ایک آنسو بہانے پر جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ رمضان شریف کا ہر لفظ اپنی بزرگی پر واضح دلالت کر رہا ہے۔ رمضان کی راہ بتا رہی ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی نیند بتا رہی ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی ذات بتا رہی ہے، یہ جنت کی ضمانت، جنت کا ٹکٹ لینے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی الف بتا رہی ہے، یہ الفت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا نور بتا رہا ہے، یہ نور والا مہینہ ہے۔ گویا رمضان کا ہر لفظ مسلمان کے دل میں دستک دے رہا ہے، اسے یہ پیغام سنا رہا ہے، رحمت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، جنت کی ضمانت چاہتے ہو، اللہ کی الطاف اور مہربانی چاہتے ہو، نور چاہتے ہو، ظاہری نور چاہتے ہو، دل کا نور چاہتے ہو، تو اس مہینے کو کما لو۔ اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا نا، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا ہے، تاکہ رمضان میں میرے بندے کو نیکیوں سے کہیں گمراہ نہ کریں، گناہوں میں اسے ملوث نہ کریں، شیطان وسوسہ نہ ڈالے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف ہے، 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہے، وہ دینا چاہتا ہے، بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اسی لیے اللہ نے اسباب بھی بنا دیے، ساری رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ کہیں کر
میں تو سجدے کرنا چاہتا تھا، میں تو روزے رکھنا چاہتا تھا، میں تو تراویح پڑھنا چاہتا تھا، میں تو قرآن سننا چاہتا تھا، اللہ میرے ساتھ شیطان نے سرکش شیاطین نے مجھے مجبور کیا، تبھی میں نے گناہ کیا۔ اللہ نے بہانے کو ختم کر دیا، ساری مجبوریوں کو ختم کر دیا، اعلان کر دیا ہے کہ میں نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ ہر شیطان پر اللہ نے 7 فرشتوں کو مسلط کر دیا ہے، انہوں نے اسے زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اور رمضان کے ختم ہونے تک وہ قید ہیں تاکہ میرے بندے آزادی کے ساتھ نیکی بھی کریں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ تبھی تو اللہ نے اس مہینے کو کیا کہا، یہ میرا مہینہ ہے، کیا کہا؟ اور اس کی عظمت کتنی ہو، روزہ داروں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو۔ زندگی میں جتنی رمضان تمہیں زیادہ ملیں گے، تمہاری بزرگی کو 4 چاند بھی زیادہ ملیں گے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کو جتنے زیادہ رمضان نصیب ہو گئے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، فرمایا اس کی بزرگی کتنی زیادہ ہے۔ جس کو 80 سال رمضان ملے وہ زیادہ بڑا بزرگ ہے، جس کو 60 سال ملے اس سے کم کا بزرگ ہے، جس کو 40 سال رمضان ملے اس سے کم کا ہے۔ یہاں مہینہ تھوڑے ہے کہ ہم گھروں میں گزار رہے ہیں، اس مہینے کو آداب کے ساتھ گزارو۔ اس مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں اس کا مقام درجہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، بلوں میں چرنٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے یہ بھی ہے روزہ داروں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ عشرہ بھی مغفرت کا ہے، عشرہ بھی کس کا ہے؟ مغفرت کا ہے۔ پہلا عشرہ اللہ نے رحمت کا دیا ہے، رحمت دل کی نرمی کو کہتے ہیں۔ پہلے عشرے میں اللہ نے اپنی رحمت کی یوں ہمارے دلوں پہ ایسی برسات کی کہ میرے اور آپ کے دل نرم ہو رہے، پھر آنکھ رونا چاہتی ہے، پھر دل اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہتا ہے۔ تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، پورا سال میں آپ کبھی روئے نہیں ہیں، رمضان کے آنے پر رمضان کے پہلے عشرے میں دل نرم ہو گیا ہے، نیکی پر خوشی سے ہوتا ہے، اور گناہ جب یاد آتے ہیں تو آنسو بہاتا ہے۔ دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت دیا، جب دل نرم ہو گیا، اب اس نرم دل سے کوئی کام بھی لینا ہے، دل نرم ہے، یہ ہونا چاہتا ہے، اس سے اپنے گناہ یاد آ کر یہ اندر ہی اندر سے پسیجتا ہے، اندر ہی اندر سے کوڑتا ہے۔ اور اللہ نے دوسرا عشرہ مغفرت کا دیا ہے۔ مغفرت پردہ ڈالنے کو کہتے ہیں، مغفرت ڈھانپنے کو کہتے ہیں۔ برتن میں کوئی چیز ہو، اوپر سے تم کپڑے سے ڈھانپ دو، یہ اندر نظر نہ آئے۔ میں اور آپ بڑے گناہگار ہیں، پورا سال میں اور آپ نے نافرمانیاں کی ہیں، پوری زندگی نافرمانی کی ہے، اللہ نے مغفرت کا یہ عشرہ دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ میرے اور آپ کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے، کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کس نے کیا کیا ہے، کس کے عمل میں کوئی نے کیا کیا گناہ لکھے ہوئے۔ اللہ نے مغفرت کے عشرے میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، ڈھانپ دیا، اور اندر ہی اندر اللہ جل شانہ سے معافی کرتے ہیں، جسے بخشش کہتے ہیں۔ مغفرت ڈھانپنے کو کہتے ہیں، بخشش بغیر کسی کو بتائے معاف کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے مغفرت کا عشرہ بھی دیا ہے، میرے اور آپ کی کرتوتوں پہ پردے ڈالے گئے ہیں۔ ایک گند میرے اور آپ نے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، جب تک پردے کے اندر ہے بدبو نہیں آ رہی، لیکن یہی گند جب پردے سے باہر نکلتا ہے تو اسمیل آتی ہے، بدبو آتی نہیں آتی؟ یوں ہی اس گندگی سے زیادہ گندگی گناہوں کی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی کتنی گندگی ہے، جھوٹے آدمی کے جھوٹ بولنے کے وقت فرشتے بھی اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ جھوٹ گناہ ہے، اس کی گندگی ہے، غیبت گناہ ہے، اس کی گندگی ہے، حسد گناہ ہے، اس کی گندگی ہے، ہر نافرمانی کی گندگی ہے، لیکن اس گندگی کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کو پتہ نہیں ہے مولوی صاحب نے کیا کیا، فلاں نے کیا گناہ کی، اس کی آنکھ نے کیا کیا ہے،
اس کے دل نے کیا گناہ کیا ہے، اس کے ہاتھوں نے کیا کیا ہے، اس کے پاؤں نے کیا کیا ہے۔ اگر اس مغفرت کے ستاری کے اس پردے پر اللہ ہٹا دے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا بھی دوبارہ نہ کریں، تو یہ مغفرت کے اشرے میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ ڈھانپ رہا ہے کہ میرے گناہوں کو ڈھانپا ہے، آنسو بہا لو، آنسو بہا لو، میں بخشش بھی کر دوں گا، میں معاف بھی کر دوں گا، پھر بخشش بھی ساتھ چلتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو آیا ہے، اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ فرمایا ایک مطلب تو یہ پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کے اور مطلب بھی ہے کہ پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ فرمایا اس سے مراد دن بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دن کا پہلا حصہ رحمت ہے، ہر دن کا درمیانی حصہ یہ مغفرت ہے، اور ہر دن کا آخری حصہ افطاری کے وقت یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہ موقع اللہ دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ صبح کے وقت رحمت، دوپہر کو مغفرت، اور شام کو آنسو بہا لو، اللہ سے جنت کا ٹکٹ لے لو، جنت کے دروازے کھلیں، جہنم کے دروازے اللہ جل شانہ نے بند کر دیے ہیں۔ اور اتنا دے رہا نا، حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو بخشتے ہیں۔ پورا رمضان یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب عید رات آتی ہے نا، اس رات پھر رحمت مغفرت جوش میں ہوتی ہے۔ پھر جو رہ گئے ہیں نا بچے اللہ جل شانہ پورے رمضان میں جتنوں کو بخشتے ہیں، اس ایک رات میں اتنے لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ گویا یہ مہینہ اللہ جل شانہ نے اس لیے دیا تاکہ جو مجھ سے بھٹکے ہوئے ہیں دور نکل کے اللہ انہیں قریب لانا چاہتا ہے، انہیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے نادان ہوتے ہیں نا، ماں باپ بلاتے ہیں کبھی کبھار، وہ آتے نہیں ہیں، آتے نہیں، بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں۔ ہماری مثال بھی بچوں جیسی ہے، ہم بھی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے کھلونے وہ کرکٹ کے بھلے ہیں، ان کے کھلونے یہ دنیا کے کھیل کود ہیں، میرے اور آپ کے کھلونے بھی دنیا کی محبت ہے، ہم بھی دنیا کی محبت پہ غرق ہے۔ اللہ بلانا چاہتا ہے ہر روز 11 مہینے رمضان کے علاوہ بھی مسجد کی میناروں سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ مؤذن کون ہے؟ یہ اللہ کو بنا دیا ہے، کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ بلا رہے آؤ میرے گھر، ہم بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے قریب لانے کے لیے ماں باپ ٹافی کی لالچ دیتے ہیں، بیٹا آؤ یہ ٹافی دوں گا، یہ چاکلیٹ دوں گا، آپ کو چیز لے کر دوں گا، آپ کو پیسے لے کر دوں گا، آپ کو میں پیسے دوں گا، آپ کی فرمائش پورا کروں گا۔ یوں ہی اللہ جل شانہ بھی ہم چکے بہت دور نکل چکے ہیں، اللہ رمضان کا مہینہ دے کر بلانا چاہ رہا ہے، آؤ میرے در پہ آ جاؤ، میرے بن جاؤ، میرے سامنے آنسو بہا لو، میں تمہیں تقویٰ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی ولایت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی دوستی دینا چاہتا ہوں۔ ولایت کوئی ہواؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے، کوئی سمندر پہ چلنے کا نام نہیں ہے، کوئی دیکھتے ہوئے انگاروں پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی اللہ کا ولی ہے جس نے اللہ کے ساتھ صلح کر لی، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کہا جس نے اللہ کے ساتھ صلح کر لی، یاری کر لی، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے۔ تو گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں رمضان کا مہینہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ اپنا یار بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے کیا کہا، شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان کو اعمال سے کمال ہو تمہیں اللہ مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ اللہ مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ اللہ مل جائے گا۔ اور جس کو اللہ مل گیا اس سے سب کچھ مل گیا، جسے سب کچھ ملا اللہ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا۔ اس سے ہم کہتے ہیں ہماری فنڈامنٹل نیڈ، ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے ساتھ گہرا مضبوط رشتہ قائم ہو جائے۔
یہ رشتہ قائم ہو گیا نا، پھر غربت میں بھی مزہ ہے، پھر امیری میں بھی مزہ ہے، پھر جو ہے صبر میں بھی مزہ ہے، پھر شکر میں بھی مزہ ہے، پھر مولا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ یہ حال نصیب نہیں ہے، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہے، اللہ کے ساتھ محبت نصیب نہیں ہے۔ ساری دنیا کی دولت تمہیں مل جائے، خدا کی قسم رات کو تمہیں نیند نہیں آئے گی، تم ایسے تڑپو گے اللہ کی محبت کے بغیر، اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کیے بغیر یوں تڑپو گے جیسے آگ کے انگاروں پہ آدمی تڑپتا ہے، جیسے مچھلی پانی سے باہر نکالو وہ تڑپتی ہے، یوں ہی آج مسلمان کیوں تڑپ رہا ہے؟ آج پیسوں کے باوجود، کروڑپتی ہونے کے باوجود، اولاد ہونے کے باوجود، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود آج مسلمان پریشان ہے، رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سو رہا ہے۔ دوسری طرف ہم انہیں بھی جانتے ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے گھروں میں افلاس ہے، غربت کا عالم ہے، بچوں کے لیے عید بھی انہوں نے نہیں لی، کپڑے نہیں لیے، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، لیکن دل میں اللہ کی محبت ہے، دل کے مالدار ہے، اللہ کی دوستی ملی ہے، خدا کی قسم ان فاقوں میں بھی انہیں جو ہے نا سرور مل رہا ہے، انہیں لذت مل رہی ہے، اور ان فاقوں میں اس غربت میں بھی وہ خوش ہیں۔ کیا ہے؟ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ سوال ہے نا، تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر، تمہیں حلال بیوی سے دور رکھوا کر کیا سزا دی جا رہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، سزا نہیں ہے، اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، اب اللہ اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یاد رکھو دو چیزیں اللہ کے قرب، اللہ کی محبت کے لیے ایسا نسخہ یکسین ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نسخہ نہیں ہے۔ ایک رمضان ہے اور ایک رب کا قرآن ہے، ایک رمضان ہے اور ایک رب کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کر تمہاری قوتی بدنیہ کو توڑا جاتا ہے، تمہارے اندر جو حیوانی قوتیں کمزور کر دی جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کروا کر تمہاری روحانی طاقت کو بڑھایا جاتا ہے، اور جب یہ روحانیت بڑھتی ہے، حیوانیت بڑھتی ہے، تو اس انسان کا مقام پھر کیا ہے؟ فرشتوں سے بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ یہی انسان ہے، اس نے حیوانیت پہ زیادہ زور دیا، کھانے پینے کو، جنسی تسکین کو، دنیا کی محبت کو اپنا مقصد بنا دیا، اللہ کو بھول دیا، روح کو کمزور کر دیا، یہ اتنا گر گیا یہ حیوان سے بھی پلے درجے کا ہے۔ اور اگر اس نے روح کو پرواز دی، روح کو بلندی دی، روح کو غذا دی، اللہ کے ساتھ روحانی رشتہ قائم کر دیا، اس کا مقام پھر کیا ہے؟ یہ فرشتے بھی نیچے اس کے گرد خاک بن جاتے ہیں، فرشتے اس کی گرد خاک بن جاتے ہیں، اس کا مقام اس سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے قریب پیغمبر نے، محبوب پیغمبر نے ہمیں رمضان کا شوق دلانے کے لیے، رمضان کے ساتھ محبت برت تعلق قائم کرانے کے لیے اپنی حدیث میں جا بجا رمضان کی فضیلتیں سنائی، تاکہ میری امت رمضان کی فضیلت سن سن کے رمضان کمانے والے بن جائیں، رمضان کمانے والے بن جائیں۔ تبھی تو یہ کہا نا کہ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے روزہ دار تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے حاملین عرش تمہاری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، تمہارے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، چمٹیاں دعا کرتی ہیں، پرندے دعا کرتے ہیں، تمہاری ہر دعا مغرب کے وقت افطار کے وقت قبول ہو جاتی ہے، تمہارے سجدوں پہ اللہ رب العزت تمہیں 2,500 نیکیاں ہر رات کو دیتے ہیں، تمہارا نفل فرض کے برابر ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلتیں کیوں سنوائیں؟ تاکہ میں اور آپ غفلت چھوڑ دیں، رمضان کو اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابی ہے راوی جس کا نام ہے ابو مسعود غفاری، ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو اگر رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے،
رمضان کا مقام کیا ہے، رمضان کا درجہ کیا ہے، رمضان کا رتبہ کیا ہے، تو وہ تمنا کرنے لگ جائیں گے کاش پورا سال رمضان ہو جاتا، ایک مہینے کا ہوتا، پورے سال روزے کا حکم ہو جاتا۔ صحابہ کرام نیکیوں کی حدیث میں، صحابہ کرام اعمال کا شوق رکھنے والے تھے، چنانچہ ایک صحابی ہے کبیرہ خزاع کے، وہ تڑپ گئے کہ میرے اللہ کے نبی ہمیں رمضان کی حقیقت بتلائیے، رمضان کی فضیلت بتائیے، رمضان کا درجہ اور رتبہ بتائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، رمضان کے آنے پر پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا سے ایک سریلی آواز نکلتی ہے، درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جس سے ایک نغمہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک نغمگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ جنت پکار اٹھتی ہے، ہمیں پورا سال سجا دیا گیا، ہمارے باشندوں کو، ہمارے اندر رہنے والوں کو جلدی جلدی بھیج دیجیے۔ چنانچہ جنت سے جنت کی حوریں پکار اٹھتی ہیں، اللہ اپنے بندوں میں سے جن کے لیے ہمیں پورا سال سجایا گیا ہمارے خاندانوں کو بھیج دیجیے، ہم ان کے استقبال میں ہیں۔ چنانچہ ایک روزہ رکھنے پر اللہ جل شانہ کیا کچھ عنایت فرماتے ہیں، فرمایا اللہ جل شانہ ایک روزہ رکھنے پر روزہ دار کی جنتی ایسی حور سے شادی کرتے ہیں، اس حور کے جسم پر 70 قسم کے جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا کلر الگ ہوگا، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ ہوگا، اور ہر جوڑے کو 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، ہر خوشبو کی سمیل، ہر خوشبو کا وہ خوشبو الگ ہوگی، 70 قسم کے عطر اور خوشبوؤں کی گولی دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا ایک روزے پر ایسی حور سے شادی کروائی جائے گی جس کے جسم پر 70 قسم کے جوڑے ہوں گے، 70 قسم کی پھر انہیں خوشبوئیں دی جائیں گی، اور اس حور کی خدمت کے لیے اللہ جل شانہ نے 70,000 خادم اور 70,000 نوکرانیاں پیدا کی ہیں۔ اس ایک حور جو روزہ دار کی بیوی جنت میں بنے گی، اس کی خدمت کی 70,000 نوکر اور خادم، نوکرانیاں اور خادمہ یہ اس کی خدمت میں کھڑی ہوگی، اور ہر نوکر اور خادم کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا، وہ پیالہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں ہر قسم کے کھانے ہوں گے، ہر قسم کے کھانے ہوں گے۔ جب اس میں سے روزہ دار ایک لقمہ اٹھائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا، دوسرے کو اٹھائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا، آخری لقمہ اٹھائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ اس روزہ دار کے لیے اور اس کی جنتی حور، اس کی جنتی بیوی کے لیے زمرد کا ایک تخت بنائیں گے، اس تخت پر 70 بستر ہوں گے جو نرم و نازک ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے، اور یوں اس کے خاوند کو یہ ساری نعمتیں دی جائیں گی۔ یہ ایک روزہ دار کے ایک روزہ رکھنے کا اجر ہے۔ یہ سارے فضائل، یہ سارے ثواب، یہ ساری عظمتیں روزہ دار کے لیے، لیکن سوال ہے یہ کون سے شان والے روزے پر یہ چیزیں ملیں گی؟ ہر روزے پر ہی ملیں گی؟ تو حدیث میں اس کا جواب ملتا ہے۔ حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا، رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں انہیں روزہ بجز بھوکا رہنے کے کچھ فائدہ نہیں دیتا، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ بہت سارے تو قیامت والے دن ایسے بھی ہوں گے، روزے رکھے ہوئے ہوں گے، کچھ فائدہ روزہ نہیں دے گا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ ساری فضیلتیں ہیں، جن کے لیے جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، جن کے لیے جنت میں حوریں بھی تیار ہیں۔ اب سوال ہے اپنے گریبانوں میں جان کو، اپنے گریبانوں میں جان کو
میرے اور آپ کے روزے کون سے ہیں؟ کیا ہمارے روزے اس قابل ہیں کہ سہولتیں ہمیں دی جائیں گی، یا ہمارے روزے کہیں یہ سنا اللہ نہ کرے کہ ہمارے منہ پہ دیر مار دیا جائے؟ اللہ کو کون سے روزے پسند ہیں؟ گزشتہ پیوستہ 2 جمعے میں نے تفصیل بتایا، آج پھر ذرا تھوڑا سا مذاکرہ کرتا ہوں۔ ایک روزے کی صورت ہے کھانے پینے کو چھوڑا، حلال بیوی کو چھوڑا۔ ایک روزے کی حقیقت ہے ہر نافرمانی کو چھوڑو گے، ہر نافرمانی کو چھوڑو گے، تمہارے روزے جاندار شاندار ہوں گے۔ یہ سارے اجر و ثواب، یہ جنت کے پروانے، جہنم کی خلاصی، یہ جنت کی حوریں، یہ نیکیاں، یہ ڈر و ثواب تب تمہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے زبان کو حلال کھانے سے روکا، حلال پینے سے روکا، جسم کو حلال بیوی سے دور رکھا، لیکن اسی زبان پہ حرام جھوٹ بول رہے ہیں، اسی زبان سے جس سے حلال کھانا چھوڑا ہے، حلال پانی چھوڑا ہے، اسی زبان سے حرام جھوٹ ہم بول رہے نہیں بول رہے۔ ہمارے بازاروں میں جاؤ تو ہمارا ریڑھی والا بھی ظالم ہے، ہمارا دکاندار بھی ظالم ہے، ہمارے مرد بھی ظالم ہے، ہماری عورتیں بھی ظالم ہیں۔ پورا دن جھوٹ ہم بول رہے ہیں، شام پہ افطاری کرتے ہیں، تمنا یہ آرزو ہے یہ سارے ثواب مل جائیں گے، نہیں ملیں گے اسے۔ جھوٹ بول کر حلال کھانے کو چھوڑا، حرام جھوٹ کو نہیں چھوڑا۔ ریڑھی والا کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ چیز 100 روپے کی ہے، کہہ رہا ہے 150 والی چیز 100 120۔ جھوٹ بول رہا نہیں بول رہا، چیز ہے ہی اتنے کی، زیادہ رقم بتا رہا ہے، کہتے ہیں یہ 150 کی چیز کلو ہے، 200 کی ہے، آپ کے لیے صاحب یہ اتنے کی آپ کے لیے اتنے اچھے ہیں کہ پورے جتنے گاہک ہیں سب کے ساتھ 50-100 روپے کر سکیں، اور اصل ریٹ قوت قیمت خرید سے بھی کم کر کے بیچ رہے ہیں۔ ہمارے دکاندار بھی کام کر رہے ہیں، روز رکھ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، جی تسبیح ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شام پہ تعلیم بھی کرواتے ہیں، جن کو دیکھو کتنے گاہکوں کو پانی لگا رہے ہو، کتنا جھوٹ بول رہے ہو۔ زبان کا ہمارا روزہ ہے تو زبان کا روزہ کون رکھے گا؟ جھوٹ، غیبت، حلال کھانے کو چھوڑا، مسلمانوں کی عزتوں پہ حملے کر رہے ہیں زبان سے، پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی ہو رہی نہیں ہو رہی۔ مجھے تو آج تک ایسا روزہ نہیں ملا کہ جو غیبت سے پاک روزہ رکھ رہا ہو۔ جو غیبت کرے اس کا روزہ کہاں تھا؟ غیبت ہو رہی ہے، گھروں میں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، مارکیٹوں میں ٹائم پاس کرنے کا مشورہ کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ جی وہ فلاں ایسا ہے، پہلے تعریف کے پل باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر لیکن اس میں یوں ہے، اس سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کسی کی تعریف بھی مت کرو، رمضان اللہ کے لیے ہے، مہینہ اللہ کے، اللہ کو دو دل، زبان بھی اللہ کو دو، دل بھی اللہ کو دو، وجود بھی اللہ کو دو، اللہ کے علاوہ سارے سوچ خیالات ختم کر دو۔ یہ خیال اور ہر وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو غیبت کر رہے نہیں کر رہے؟ بہت سارے جب ہم کہتے ہیں یار وہ غیبت مت کر، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کر، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ برا گناہ ہے۔ جو زنا کرے اپنا منہ کالا کرے، ہم اسے تھوڑا سمجھتے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کر رہے ہیں معاف ہے، بیٹی کر رہے ہیں معاف ہے، بیوی کر رہی ہے معاف ہے، بازار میں سب کر رہے ہیں، سب معاف ہے، یاری دوستی چل رہی ہے صاحب۔ زانی کو برا سمجھ رہے ہیں، غیبت کرنے والے کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یا جو روزے رکھ کر روزوں کی خرابیاں بتا رہا ہوں، زبان سے جھوٹ، زبان پہ غیبت، زبان سے تانے دے رہے نہیں دے رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دوسرے کو تانے مار رہے ہیں، اسی زبان سے ہم گالیاں بک رہے ہیں، اسی زبان سے ہم دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے دل پہ ہنجر سے وار کرو اور پھر کہو مجھے روزے کا ثواب دیا جائے گا؟ دوسرے کی عزت و آبرو پہ زبان سے حملے کرو اور روزے بھی رکھو اور امید بھی رکھو کہ بخشے جائیں گے، نہیں بخشے جاؤ گے۔ یہ سارے فضائل اس وقت ملیں گے روزہ ہمارا صحیح معنی میں روزہ ہو۔ اسی آج سے میں کہنا چاہتا ہوں جتنے ہو گئے اس پہ آنسو بہا لو، آئندہ کے لیے اپنے زبان کو تالے لگا لو۔ کیسے تالے لگیں گے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس زبان کو اللہ کی ذکر سے عادی بنا لو،
اس زبان پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر ہی ذکر ہو، درود شریف ہی درود شریف ہو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس اللہ کا نام لیتے جاؤ، زیادہ باتیں بھی مت کرو، فضول باتیں بھی مت کرو، ضرورت کے درجے میں بات کرو، زیادہ کر کے مت لگاؤ، انشاءاللہ ہمارا روزہ بچے گا، نہیں تو روزہ نہیں بچے گا۔ کھانے پینے کی سزا نہ کھا کر ایک سزا ہمارے جسم کو دی جائے گی، اجر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عام کا بھی روزہ میں نے بتایا تھا، یہ جو فضیلتیں دی جائیں گی عام کا روزہ میں، میرا نوجوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، میرا بوڑھے بھی ہاتھ رکھے۔ آج یہ موبائل ہر ایک کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس موبائل میں ہمارے روزوں کو، اس موبائل نے ہمارے روزوں کا کمال کر دیا ہے۔ اس آنکھ سے آپ نے ناجائز اور حرام کو نہیں دیکھنا، کوئی بازاروں میں ان آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، فرمایا تمہیں پتہ ہے آنکھوں میں زنا کیا ہے؟ فرمایا زنا ہوا نظر، آنکھوں میں زنا بدنظری ہے، دوسرے کی ماں بہن کو، امر چھوٹے بچوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، پھر روزہ بھی رکھا، یہ روزہ نہیں ہے، روزے کے ساتھ ڈرامہ ہے۔ یہ گناہ آج بہت زیادہ ہے۔ اگر بازار میں اپنی نگاہوں کو جھکایا ہے، راستے میں جھکایا ہے، تو تنہائی میں نہیں جھکایا ہے۔ تنہائی اب پاک نہیں ہے۔ موبائل کو کھولا، فیس بک کو کھولا، یوٹیوب کو کھولا، ٹک ٹاک کو کھولا، دیکھا اس میں کیا حرافات، کیا نئی تصویریں۔ میرا نوجوان اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے لائکس بڑھانے کے لیے شیئر کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ رکھو، ایک سال روزہ رکھو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا روزے میں جو خرابی ہے وہ ہے حرام مال، پیٹ میں حرام مال ہے۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے، پیٹ کی مثال حوض کی ہے، آنکھ، کان، زبان، ان اندام کی مثال پائپ لائنوں کی ہے۔ حوض میں 4 5 6 پائپوں سے پانی آ رہا ہے، پانی آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، تو ہمارا پیٹ حوض ہے، اس حوض میں حرام ڈالے، ہماری کمائی حرام ہے، اور ہماری آنکھ پھر حلال دیکھے گی، ہمارے کان حلال سنیں گے، ہماری زبان حلال بولے گی، ہمارے ہاتھ حلال پکڑیں گے، ہمارے قدم حلال کی طرف اٹھیں گے۔ یہ حیا لست مالست جنون۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی آمدنی پہ نظر رکھو کہ رمضان میں افطاری بھی کر رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں، اس حوض میں حلال جا رہا ہے، حرام جا رہا ہے۔ اگر حلال جا رہا ہے تو آنکھ سے حلال نکلے گا، زبان سے حلال نکلے گا، کان سے حلال نکلے گا، پورے وجود سے حلال نکلے گا۔ پیٹ پہ حرام ہے، کمائی حرام ہے، تو یاد رکھو الٹے نہ کر جاؤ۔ حدیث میں آیا ہے بہت سارے بکھرے ہوئے بالوں والے سے ہوں گے، پھٹے ہوئے کپڑوں والے سے ہوں گے، جو چیخ چیخ کر رو رہے ہوں گے اللہ ہماری دعا قبول فرما دیجئے۔ اور ان کی دعا ان کے منہ پر دیر مار دی جائے گی، کہا جائے گا تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، اور تیرا جو خون دوڑنے والا حرام کا، تو حرام پیٹ میں ڈال کر آج روزے رکھے جا رہے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ملیں گی اس وقت جب ہمارے پیٹ میں حلال ہو، ہماری آنکھ میں، ہمارے پیٹ میں حلال ہو، ہماری آنکھ میں حلال ہو، ہماری آنکھوں میں بھی حلال، ہماری زبان کی بھی حلال، ہمارے پورے وجود کا روزہ ہو۔ پورے وجود کا کیا ہو؟ روزہ۔ پورے وجود کا کیا ہو؟ دل کا بھی روزہ ہو۔ دل کا کیا روزہ ہے؟ دل کا روزہ ہونا ہے، رکھنا ہے، تو کیا ہے؟ دل میں حسد ہو کسی کے لیے۔ حسد ہے تمہارا کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، اسی لیے تو چچا بھائی ایک دوسرے سے دست و بیمان ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھا کرو دوسرے کو، چیک کرو اس میں حسد ہے نہیں ہے، حسد کے شعلے اور انگارے ہیں یا نہیں ہے۔ اس کے سامنے اس کے دشمن کی تعریف کرو ذرا، جس کے ساتھ اس کی رکھتی نہیں ہے، دیکھو وہ کیا کرتا ہے، اس کے ماں کے بدلاف بگڑتا ہے یا نہیں۔ اس کے دل میں حسد نہ ہو کسی کے لیے، دل میں کینہ نہ ہو، کینہ، دشمنی، کسی سے نفرت، بس اس دل میں اللہ کی محبت کو ساری مخلوق کے لیے آپ مثبت پازیٹو سوچ رکھو۔ یہ دل کا روزہ ہے، کیا ہے؟
رکھ رہے ہیں، دل میں حسد بھی ہے، دل میں دشمنی بھی ہے، دل میں کدورتیں بھی ہیں، دل میں منافقت بھی ہے، منافق بنے ہوئے ہم روزے رکھ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، 50 سال سے کوئی رکھ رہا ہے، 60 سال سے، تقویٰ دوربین میں بھی نظر نہیں آ رہا، تقویٰ دوربین میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے تو عید کے بعد صبح کی نماز میں دیکھو، 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اس میں اتنی ایمانی طاقت پیدا ہوئی ہے کہ تمہاری مسجد پھر بھری ہوئی ہے یا خالی ہو گئی ہے؟ یہ مسجدیں کیوں خالی ہے آج؟ رمضان کے بعد خالی ہو جائیں گی، پہلے بھی خالی تھی۔ وجہ ڈھونڈو، ریزن ڈھونڈو۔ وجہ یہی ہے ہم نے روزے نہیں رکھے۔ جو روزہ اللہ چاہتے ہیں، جو روزے کی شان ہے، وہ روزہ پورے وجود کا روزہ ہو۔ اس لیے پورے وجود میں روزہ رکھو۔ رمضان کا صحیح معنوں میں اکرام کرو۔ کیا کرو؟ اکرام کرو۔ رمضان مہمان ہے، تمہارے گھر میں مہمان ہے، تم گائیے دو، وہ خوش ہوگا۔ مہمان آ جائے، تم بہت اچھی جگہ بیٹھو، اس کو زمین میں بٹھاؤ، خوش ہوگا۔ مہمان عزت چاہتا ہے، رمضان بھی عزت چاہتا ہے۔ رمضان بھی یاد رکھو، یہ وہ مہمان ہیں، رمضان اور قرآن وہ مہمان ہیں جو ان کی عزت کرے گا۔ یہ قیامت والے دن تمہاری عزت کریں گے۔ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں یہ جھگڑیں گے، اور ایسے جھگڑیں گے نا، تمہارا حق لے کے دیں گے، تمہارا حق لے کے۔ وہ دن ہوگا جب نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، ولی بھی کہیں گے نفسی نفسی، علماء بھی کہیں گے نفسی نفسی، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ 2 سفارشی ایسے ہیں جو اجازت کے بغیر سفارش کریں گے، ایک رب کا قرآن ہے اور ایک رمضان کے روزے ہیں۔ روزے کا اللہ اس نے آپ کی محبت میں دن بھر کھانے کو چھوڑا ہے، پینے کو چھوڑا ہے، حلال بیوی کو چھوڑا ہے۔ قرآن کہہ رہا آپ کی محبت میں رات کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قاری صاحب کی قرآن کو تلاوت کو سنتا رہا۔ اس کے گھٹنوں میں درد تھا، اس کے گردوں میں درد تھا، یہ کمزور تھا، سر چکرا رہا تھا، لیکن اس نے قرآن نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، یا تو مجھے اپنے کلاموں میں سے نکال دیجئے یا میری سفارش قبول کر دیجئے، اور اللہ یا تو یہ حکم ختم کر دیجئے کہ رمضان کے روزے میں نے فرض نہیں کیے تھے، یا میری سفارش قبول کر دیجئے۔ اللہ دونوں کی سفارش قبول کر دیں گے، لیکن کس کے لیے؟ جو رمضان اور قرآن دونوں کے حقوق کا خیال کرے گا، حقوق کا ان کا احترام کرے گا۔ ان کا آج بہت بے احترامی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ گھروں میں جاؤ، بے احترامی ہے، گانا بجانا، موبائل پہ گانے لگے ہوئے ہیں، کانوں میں لگائیے، کسی سن رہے ہیں۔ یہ رمضان کے کام ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا، رمضان آتا، مقدس ایام آ جاتے تو لوگ وہ ناچنے گانے والے بھی توبہ کر دیتے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، سب کچھ۔ دن بڑے مبارک آ گئے، برکت والے ہیں، عظمت والے آ گئے۔ آج بچنا مشکل ہے، موبائل نے سارا سنیما ہاؤس اس میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے حلالی کے لیے موبائل حلال ہے، حرامی کے لیے حرام ہے۔ حلالی سے بہت کوئی دیکھتا ہے، یہ میرا موبائل لگا ہوا ہے، چل رہا ہے، اسے بیان بھی آ رہے ہیں، ہم اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو استعمال کرتے وقت، ہر لائک دیتے وقت، ہر کمنٹس کرتے وقت، ہر چینل کھولتے وقت، ہر ویب سائٹ کھولتے وقت اس مراقبے سے تھوڑا کرو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، بستر ہے، میں ہوں۔ لیکن ایک تو ہے نا، جہاں پہ تم ایک ہو، دوسرے کون ہوتے ہیں؟ اللہ، دوسرے کون ہوتے ہیں؟ یہ سوچ رمضان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کس میں پیدا ہوتی ہے؟ تو اگر رمضان میں روزے رکھ کر بھی یہ سوچ نہیں پیدا ہو رہی تو روزے نہیں ہیں۔ اسی میں کہنا چاہتا ہوں آخری بات، جو رمضان کا اکرام کرے گا اللہ جل شان اسے بہت کچھ دیں گے۔ اور رمضان کا وقت کرو، رمضان کا توہین نہیں کرنی، توہین ادب کرنا ہے، ادب پہ بہت کچھ دیا جاتا ہے۔ جو ادب کرتا ہے وہ نواز دیا جاتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ کتابوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ ایک مرتبہ رمضان آیا، مجوسی کے بیٹے نے سب کے سامنے وہ کھا رہا ہے، مجوسی کا بیٹا سب کے سامنے کھا رہا ہے۔ باپ نے دیکھا، بیٹے کو بلایا، اس کے کانوں کو توڑا اور اسے سلواتیں سنائی، 2 تھپڑ رسید کیے، کہا دیکھو مسلمانوں کا رمضان ہے، مسلمانوں کے رمضان کا مہینے ان کی عبادت کا، ان کے روزے ہیں، اور تو سب کے سامنے کھلے عام کھاتا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور
یہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، بیٹے کو مارا پیٹا کس لیے؟ کہ رمضان کے اکرام میں، رمضان کی عزت کے لیے مسلمانوں کے اس مقدس مہینے کا خیال رکھا۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک اللہ والا رہتا تھا، ایک اللہ کا ولی، مجوسی مر گیا، اسے اس کے رشتہ داروں نے اپنے مذہب کے مطابق اسے دفن کر دیا۔ اس اللہ کے ولی نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، اور جنت کا بیچ ہے، جنت کا درمیان ہے، سینٹر ہے، اور وہ مجوسی وہ جنت میں کھیل رہا ہے، مزے کر رہا ہے۔ یہ خواب میں اسے کہتا ہے، او مجوسی تو نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تو نے محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانا، تو نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، نہ زکات دی، تیرا مذہب کفر ہے، تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، تو جنت کیسے پہنچ گیا ہے؟ اسے کہا حضرت جی آپ اللہ والے ہو، آپ بزرگ ہو، آپ کو ایک بات بتاؤں میں جنت کیسے پہنچا؟ ہمیں بتائیے۔ ہمیں ایسے پہنچا، ایک مرتبہ رمضان آیا، رمضان میں میرے بیٹے نے سب کے سامنے کھانا شروع کر دیا، ہمارے مذہب میں روزہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، میرا بیٹا شرم نہیں کر رہا، حیا نہیں کر رہا، سب کے سامنے کھا رہا ہے، میں نے اسے تھپڑ مارے، میں نے اسے برا بلا کہا۔ میری وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، جب میری موت کا وقت آیا، اسرائیل علیہ السلام نے روح نکالنے کے لیے میرے قریب ہوئے، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے، عزت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق ملی، مجھے جنت ملے گی۔ جو ادب کریں گے نوازے جائیں گے، جو بے ادبی کریں گے ڈرے کہیں ہم سے کلمہ نہ چھن جائے، ہمارا خاتمہ برا نہ ہو۔ اس کی آخری بات میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ادب کرو، ہر نافرمانی کو چھوڑ دو، حیا کرو، شرم کرو، اللہ سے بھی حیا کرو، مخلوق سے بھی حیا کرو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔